بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورہ فرقان کی آیت 30. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مہجور کا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اگر اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو اس کا مطلب ہوگا متروک، یعنی جیسے ہجر کا اردو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، ہجر کے نام سے استعمال کرتے ہیں، یعنی دوری، جدائی، اس اعتبار سے. تو اسی میں عربی میں حجر سے متروک یہ مشتق مانا جائے گا تو اس کا مطلب متروک یعنی کوئی چھوڑ دینا، ترک کر دینا، قابل اتفاق نہ سمجھنا. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں نے اس کی طرف اتفاق نہیں کیا، لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، اس سے کوئی اثر نہ لیا، یہ مطلب سمجھا جائے گا. اور اگر حجرت سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے اسے زیادہ بکواس سمجھا، یعنی اس کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کی بات کہی. دوسری یہ کہ انہوں نے اپنے زیادہ بکواس کا اس کو ہدف بنا لیا اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہے. یہ دونوں مضمون اس کے اندر آتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، جیسے ہجر کی بات یہ آتی ہے ہمارے سامنے، اور اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ ایک تو وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو اس پر ایمان نہیں دلائے، جنہوں نے اس کو قابل اتنا ہی نہیں سمجھا، اس طرح سے معاملہ رہا. اسی کے ساتھ ساتھ بعض نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ اس پر ایمان لایا لیکن پھر اس نے اس قرآن کی طرف التفات نہیں کیا، یعنی اس کو نہ پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے جو احکامات ہیں ان پر غور کیا، تو اس کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ اسی کیفیت بھی اسی اعتبار سے اس نے گویا قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور قرآن سے جو ہے یہ دوری اختیار کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے رسول جو ہے یہ شکایت گویا کہ یہ کہ اللہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں کہ اس قوم نے یہ معاملہ کیا، اسی اعتبار سے اس کو اس طرح بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. اب یہ بات جو اس آیت میں دو باتیں اس کے طرف ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اگر اس کو پچھلے والے جملے کے ساتھ پچھلے والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بات یہ ہوگی کہ یہ جو دشمنی تمہارے ساتھ نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ہی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایسی ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ایسی ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی رسول نے آ کر اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو اس وقت کے جو جرائم پیشہ لوگ تھے، اس وقت کے جو برے لوگ تھے، وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے، مخالفت شروع کر دی، اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں شروع کر دی اور اس کو جو ہے نشانہ بنا لیا، ہدف بنا لیا، یعنی اس اعتبار سے اس پیغام کو، اس دعوت کو جو کہ وہ رسول پیش کر رہا تھا. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک یہ قانون فطرت ہے، جس بات پیچھے بھی گزری تھی کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ایک آزمائش کی بھٹی جو ہے چل پڑتی ہے تاکہ جو لوگ اس کی طرف آئیں پھر وہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو بالکل حق سمجھ کے اور اس کو ناگزیر سمجھ کے اس پر آئیں، اس راستے پر آئیں اور اس کو اختیار کریں. تو اس میں متقین و مخلصین جو ہے پھر وہ اس طرف آتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو کام اسی طرح سے ہوتا چلا آیا ہے کہ یہ جب بھی اس طرح کی دعوت لوگوں کے درمیان میں آئی تو ایسے لوگ جو اس دعوت کے مخالف تھے، یعنی کون لوگ تھے؟ جو اس وقت کے جرائم پیشہ لوگ تھے، برے کردار کے لوگ تھے، جس طرف آنا نہیں چاہتے تھے، صحیح بات سننے اور سمجھنے اور اسے قبول کرنے کے لیے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس کا مخالفت کی. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں رہا. تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب یہ کہا کہ تمہارا رب ہی رہنمائی مدد کے لیے کافی ہے، تو اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ رہنمائی اور مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرف تو وہ ہے کہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جرم آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجرم ہیں. دوسری طرف کیا معاملہ ہے؟ ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی حمایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یعنی انسان دشمنی کرے اور اللہ حمایت کرے،
پھر انسان کے لیے پھر کیا معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر تو یہ چیزیں زیادہ انسان کے لیے مشکل نہیں رہے. تو سوچے کہ بھائی یہ تو معاملہ کہ ہر ایک میرا دشمن بن جائے گا, سارے مجرم جو ہے دشمن بنیں گے, مشکل کام ہو جائے گا. یہ بات اس طرح نہیں ہے, بلکہ بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو اپنی جگہ پر رہے گا, لیکن اللہ تمہاری مدد اور حمایت کے لیے کافی ہوگا. تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا, اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں رہنمائی کرے گا, ہر معاملے میں مدد کرے گا. تحریک اسلامی کی جو جدوجہد ہے اس کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے, دشمن کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بر وقت صحیح تدبیریں سجھانا, اور اسی طرح مدد, ہر قسم کی مدد کرنا, حق اور باطل کی کشمکش میں جتنے بھی محاذ کھلے ہر ایک محاذ پر اہل حق کی تائید میں کمک پہنچانا, یہ اللہ نے اپنے ذمہ دے رکھا ہے. یعنی دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اللہ جو ہے اہل حق کو حجت عطا فرمائے گا. اخلاق کی لڑائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اپنے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے. تنظیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دلوں کو پھاڑتا اور اہل حق کے دلوں کو جوڑتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی بنیاد پر تم بھائی بھائی بن گئے. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں جو مضمون آیا تھا ہمارے سامنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے. تو یہ اللہ نے کیا, کہا کہ اللہ نے کیا, اللہ کی مدد سے کام ممکن ہوا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے تائید ہے اللہ کی. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, تمہارا روب ڈال, اور جب روب پڑ گیا ان کے دلوں میں ظاہر سی بات ہے ان کی وہ کیفیت نہ رہی, ان کی وہ ہمت نہیں رہی, ان کی طاقت اس طرح کی نہ رہی, اور اہل ایمان کے دلوں سے ان کا روب نکال دیا. تو یہ اللہ کی مدد ہے, اس کی تائید ہے, اس کی رہنمائی ہے, تو اس اعتبار سے اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے. تو اب اس طرح سے اگر اس کو دیکھیں کہ اللہ یہ رہنمائی مدد کے لیے کافی ہے, تو ہر معاملے میں ہر موقع پر مادی وسائل کی ضرورت ہو تو ہی کوئی اللہ تعالیٰ تھوڑے یعنی مسائل کو بھی اس سے بڑا کام, جیسے کہتے ہیں برکت ہو جانا, تھوڑے کا چیز سے بڑا کام ہو جانا, یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پھر اسی طرح سے وسائل مادی انسانی وسائل کے لیے اس جمعیت کی تعداد بڑھتی جاتی ہے, یعنی کفر سے ٹوٹ کر ایسے انسان اس طرف آتے جاتے ہیں جو ہم کو پہچانتے اور ہم کو جو ہے قبول کرتے اور مسلمانوں کے ساتھی بنتے جاتے ہیں, اجتماعیت بڑھتی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ کی مدد اور رہنمائی کے ذریعے ہوتی ہیں. فرمایا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. مفسرین کہتے ہیں اس قرآن پر اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا, جملہ واحدہ, ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں, اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور پھر مزید آگے اور بھی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, تو اس کو اگلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور بیان کر دی ہے کہ یہ جو قرآن کے بارے میں اعتراض ان کا ہے, اور یہ اپنی اس اعتراض کو بڑا مضبوط اعتراض کے طور پر پیش کرتے تھے, یعنی بڑا ویلڈ ایسے اعتبار سے بالکل گویا کہ یہ بالکل چسپاں ہو رہا ہے. آپ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو ایک ساتھ ہی کیوں نہیں آ جاتی, یہ سوچ کر اور نئی باتیں بیان کرنا, روز کچھ لے کر چلے آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی سکھاتا ہے یا خود ہی سوچتے ہیں, سوچ کے لے کر آتے, وہ اپنی بات کو اس طرح پیش کر کے کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے, جو کام قرآن کو اس طریقے سے جو نازل کیا گیا ہے, تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ خود اس بات کو جب اس کے جوابات بھی دیے, یہاں بھی جیسے کہا پہلے تو اس طرح کے كذلك لنثبت به فؤادك, یعنی ایک تو بات یہی کہ تمہارے دل میں اتارتی ذہن نشین کرتے رہیں, اور اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوگا کہ تمہارے دل کو مضبوط کرتے, یعنی اس کے ذریعے سے تمہارے دل کو مضبوط کرتے, لنثبت به فؤادك, تمہاری ہمت بناتے. تو یہ دونوں مفہوم جو ہے اس کے اوپر جو ہے آتے ہیں, یہ الفاظ جو دونوں مفہوم کے حامل ہیں کہ لنثبت به فؤادك, بلکہ زیادہ بات جو ہے اسی اعتبار سے آتی ہے کہ دل کو مضبوط کرنا. ایسے حالات, مشکل حالات کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آیاتیں نازل ہوتی ہیں, لیکن اسی میں یہ بھی ہے ذہن نشین کرنا. ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ وہ ہے کہ اس کے اندر کتابیں لکھی ہوئی اور اس طرح سے آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے. تو اب یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے, تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے, تو اس کو لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ کرنا, تھوڑا نازل ہو رہا ہے اور پھر جو ہے آگے بڑھ رہا ہے, پھیل رہا ہے. ایک صورت نازل ہوتی ہے اور لوگوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے, آگے بھی بڑھا دی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے اس کی تعلیمات کو ذہن نشین کہا جائے, تھوڑی جائے, یہ زیادہ آسان کام ہے, تھوڑا سبق ہے اسی اعتبار سے. پھر اسی طرح سے جو طریقہ زندگی تجویز کرتا ہے, جو نظام دیتا ہے, اس پر بھی عمل پیرا ہوا جائے.
یہ بات اپنی جگہ ہے کہ احکام کو بتدریج نازل کرنا زیادہ مبنی پر حکمت کا تقاضا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنے احکامات ہیں جو اس طرح تدریجاً نازل ہوئے ہیں. شراب کی حرمت کا حکم ہے، پہلے اللہ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اور مزید کہا کہ یہ جو ہے اگر نشے کی حالت میں تو نماز سے قریب نہ جاؤ، پھر آخر میں جا کے تیسری مرتبہ حکم دیا کہ یہ ناپاک ہے اور غلط ہے اور اس پر کی ممانعت مکمل طور پر کر دی گئی، لعنت کر دی گئی اس کے اوپر. ایسے اور دیگر احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو تدریج کے ساتھ یہ کام کیا گیا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر سارا قانون پورا نظام ایک ساتھ دے دیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی بات کی جائے مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے. تو ہر حکم اپنے مناسب موقع پر جب دیا گیا تو اس کی حکمت اور خوبی زیادہ سمجھ میں آتی ہے. یعنی موقع پر اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور نازل ہوئی، سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو احکامات نازل کیے، اس میں زنا کی سزا بھی آ گئی، اس کے اندر قذف کا قانون بھی آ گیا، اس میں لعان کا حکم بھی آ گیا. اب کیا ہے، معاشرہ اس وقت ان حالات میں تھا کہ جب اس کے پاس یہ احکامات آئے تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. یعنی موقع پر حالات کے تحت ہی وہ سب چیزیں آئیں تو لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھتی چلی گئی اور معاشرہ اس کے اندر وہ کہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وابستہ اس سے کرتا چلا گیا. اس کے سمجھانے کی اور اس کی ضرورت بھی اتنی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ وقت اور حالات نے پوری طرح بات کو سمجھا دیا تھا. تو اسی طرح جب ایسے جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی اللہ رب العالمین کام کرتے چلے گئے تو اس میں وہ چیزیں آ کر گویا جیسے کہتے ہیں نا انگوٹھی میں نگینے کا فٹ ہو جانا، تو اسی طرح سے ہر چیز جو اپنی جگہ پر جا کر جڑ گئی اور وہ ایسا خوبصورت انداز میں لوگوں نے اس کو محسوس کیا، سمجھ لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی کام تھا. اس طرح سے یہ پھر اسی میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ بات یاد رہنی چاہیے، سامنے رہنی چاہیے. اور اس حوالے سے خاص طور پر یہ بات ہے کہ یہ کتاب کوئی صرف ایسی کتاب نہیں، قانونی کتاب ہے. بھائی قانونی کتاب ہے جو اس طرح سے جاری کر دی گئی ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ کتاب انقلاب ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. اور یہ جو تحریک اللہ رب العالمین نے برپا کی ہے، یعنی حق و باطل کی مسلسل کشمکش ہے جو نبی اور اس کے پیروکاروں جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں اور دشمنان اسلام جو ہے اس کے مد مقابل ہیں، سارے کام وہ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا کہ جب جیسے مواقع ہوں اس کے مطابق ان کی ہمت بتائی جائے، ان کے حوصلے بلند کیے جائیں، پچھلی قوموں کی تاریخ بیان کی جائے، اس کے ذریعے سے جو ہے باتیں ان کے سامنے واضح کر دی جائیں. جیسے بھی بات گزری کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ سارے مجرم جو ہے ہمیشہ رسولوں کے دشمن بنے، سارے شیاطین جو ہے یہ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایمان، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، حوصلہ رکھیے، اپنا کام کرتے جائیے. تو یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر سامنے آتی ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو کتاب ہے، یعنی کوئی اس اعتبار سے جیسے عرض کیا کہ کتاب آئین ہے، کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے، جس کے اس طرح مارز وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہ تھی کہ تحریک کا آغاز ہوا جب سے قرآن کے نزول کا آغاز ہو گیا. یعنی اسی کے ساتھ نبوت کا آغاز کس سے ہے؟ وحی کے ذریعے سے آغاز ہے. اب جیسا حسب موقع ضرورت جیسی باتیں ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اسے نازل کرتا جاتا ہے. جیسے اس آیت میں کہا، آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یعنی ایک بات تو بتائی تھی، اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد کیا، یہاں دوسری بات بتائی، اور یہ کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، اب بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی بات سامنے آ گئی جب تو یہ لے کر آئے. اب جیسے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے مصر میں آنے کا کیا سبب ہوا؟ سورہ یوسف نازل ہو گئی، سورہ یوسف نازل ہو رہی ہے اور اب ایک طرف تو وہ سوال کا جواب بھی آ رہا ہے، اس وقت اور حالات پر پورا تبصرہ بھی جو ہے بالکل منطبق ہو رہا ہے حالات کے مطابق، اور انہیں یہ پیغام بھی مل رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس شرمندگی کا سامنا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے، کل تمہارا بھی یہ وقت آنے والا ہے. اور جس طرح سے بے سر و سامانی کی حالت کو اٹھا کر اللہ نے انہیں کس مقام تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہ کام کرے گا. یہاں تو پوری تحریک چل رہی ہے، سارا کام ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی و قائد بنا کر اٹھایا تھا. تو اس اعتبار سے جیسی حسب ضرورت تعلیم تیسی توجیہ اس کی جو درکار ہے وہ اسی موقع پر نازل ہونے. تو قرآن کا اس طرح سے نازل ہونا بالکل ایک حکمت کے مطابق ہے، سمجھ میں آنے والی چیز ہے. جو کوئی آدمی اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھے گا، اس پہلو سے اپنے سامنے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا اسی اعتبار سے کئی مقامات پر واضح جواب دے دیا.
آگے فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت ہی برا اور ان کی راہ حد درجے غلط ہے۔ جو آنکھیں کھول کر دیکھنا نہیں چاہتے ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا یہ نتیجہ نکلنے والا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی کس بنیاد پر؟ آیات کے جھٹلانے کی بنیاد پر۔ یا ایک جملے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی ہے۔ اب یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو یہاں پر اس میں جو اللہ تعالیٰ نے تورات جو انہیں عطا کی ہے کہ اس کے بارے میں نہیں بلکہ ان خطبات اور ان کو تمام چیزیں جو کہ اس سے پہلے انہیں سکھائی گئی۔ تورات تو جا کر نازل ہوئی ہے جب وہ پورے سینہ پر گئے اور جب وہاں پر وہ نکلے اور اس کے بعد وہ اس کے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے مصر سے، پھر اللہ نے انہیں تورات عطا کی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ مصر کے اندر ہوتا رہا اور مصر کے اندر جو ان کے خطبے ہیں اور جو انہیں فرعون کے سامنے جا کر تقریریں کی ہیں، باتیں کی ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف سے انہیں بتائی گئی، سمجھائی گئی، تو یہ سب بھی بہرحال اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا، انکار کیا۔ یہ چیزیں جو اس وقت ان کے اوپر نازل کی گئی یہ تورات کے اندر شامل نہیں کی گئی، وہ تو کوئی سنگین لوحے جو ان کو ابتدائی احکامات اس وقت دیے گئے تھے، احکام عشر جنہیں کہا جاتا ہے، جو خروج کے طور پر کے بعد جو ہے طور سینہ پر اللہ تعالیٰ نے سنگین کتبوں کی شکل میں انہیں عطا کیے تھے، ان کی بات الگ ہے اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ تو فرمایا آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، کس بنیاد پر؟ رسول کی تکذیب اور اس کی اللہ کی آیات کے انکار کی بنیاد پر۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، یہی حال قوم نوح کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک بات اس میں آتی ہے کذبوا الرسل، نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ آدم ثانی کہا جاتا ہے، انہیں آدم علیہ السلام کی بات یہی ہے اور یہیں سے بگاڑ کا آغاز ہوا ہے۔ جب ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کو انکار کی مترادف ہے۔ ایک رسول کا انکار یعنی گویا رسول کا انکار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رسالت کی ضرورت ہی کو محسوس نہیں کرتا، یا تو یعنی شعبہ رسالت ہی اس کا انکار کر دے تو سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ یہ رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور پھر مزید کیا ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا۔ یعنی یہ تو دنیا میں جو عذاب آیا ان کے اوپر، یہ تو دنیا میں گویا کہیے کہ وہ عذاب کے ساتھ پکڑے گئے۔ دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے، تو جیسے مجرم کو پکڑا جاتا ہے یہ اس طرح کا پکڑنا ہے، باقی اصل سزا جو ان کے جرائم کی ملنی ہے وہ آخرت میں ہے۔ تو اسی کے لیے کہا کہ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اپنے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ یعنی پچھلی اور دیگر قوموں کا بھی یہی معاملہ، یہی حال ہے۔ عاد و ثمود کے قصے بیان ہو گئے، اصحاب الرس کے بارے میں کوئی واضح بات جو ہے موجود نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے اس کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوا ہے۔ رس کہتے ہیں پرانے کنویں کو، کچے کنویں کو، تو یا تو یہ کہ اس کے بارے میں کہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جس کنویں کی بات ہے، یا یہ کہ انہوں نے اپنے رسول کو جو ہے یہاں پر گویا کہیے کہ اس کے اندر لٹکا کر جو ہے تکلیف میں پہنچائی، یا انہیں گویا کہیے کہ اسی اعتبار سے اپنے طور پر انہیں ان کی جان دی۔ تو یہ بات اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، تو بس بات اتنی ہے کہ اسی طرح جیسے اور قومیں ایسے اس میں اصحاب الرس بھی شامل ہوئے اور انہیں بھی ان کے جرائم کی بنیاد پر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، فرمایا ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پچھلے والوں کی خبر اگلے والوں کو نہ ملی، پتہ نہ چلا کہ پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ جو بستی آج ہمارے سامنے ہمارے حوالے ہے، کل اس میں کون لوگ رہتے تھے زمین پر، کیسے ان کا معاملہ کیا ہوا، کیسے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ ہر ایک کو ہم نے پچھلے قصے کو بیان کیا۔ تو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جب قوم عاد کے سامنے بات کرتے تو اس سے پہلے والی قوم کی بات کر دیتے، نوح علیہ السلام کی قوم کی بات کر دیتے، یعنی ثمود کے سامنے عاد کی بات کر دیتے، یعنی سب کے ایک کے بعد ایک کو بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے والوں کو کیا ہوا اور کس بنیاد پر ہوا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ تو موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں پر بستی جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ قوم لوط کی بستی کی بات ہو رہی ہے، اور بدترین بارش سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی جو پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، یہ بات پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین بات بتا رہے ہیں کہ یہ بستیوں سے گزرتے ہیں، یہ ان کے سفر کے جب جاتے ہیں راستے میں ان علاقوں سے گزرتے ہیں، یہ ساری تباہی ان کے سامنے، ان قوموں کے بارے میں آگاہی بھی ہے انہیں حاصل ہے انہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور کس بنیاد پر ہوا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ چونکہ موت کے بعد میں دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے، یہ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، لہذا آخرت کے قائم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ تمام چیزوں کو بس ایک کہیے کہ اس طرح تاریخی حقائق، تاریخی نظائر اس اعتبار سے تماشا، اس اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی کوئی اس سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، سبق سیکھنا یہ ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ جب جانتے ہیں کہ آگے یہ کچھ آگے اس کے حساب کوئی آخرت میں ہونے والا نہیں ہے یا دوسری زندگی نہیں ہے، تو پھر اسی بنیاد پر ان کی نظر، ان کا نقطۂ نظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، اور آخرت کا صحیح العقیدہ لوگوں کا، اور جو آخرت کے عقیدے کو بگاڑ چکے ہیں، بگڑ گیا ہوگا عقیدہ، دونوں کے طرز عمل بڑا نمایاں فرق ہے جو نظر آئے گا، اور صرف عمل میں نہیں نقطۂ نظر میں بھی فرق نظر آئے گا، یعنی الگ نقطۂ نظر سے وہ زندگی بسر کرے گی۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے کہ اس اعتبار سے ان کے جو آنکھیں، ان کی وہ چیز نہیں دیکھتی جو دکھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انکار آخرت کی پٹی ان کی آنکھوں پر بندھی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر یہ حقیقت تک رسائی انہیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا فسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ کہتے ہیں کہ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ یعنی یہ بات اس حوالے سے اب اس میں دو متضاد چیزیں اس آیت کے اندر سامنے آتی ہیں، یہ دونوں آیتوں میں۔ ایک طرف تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، مزہ کا تہذیب کی بات ہے کہ کہا کہ اس طرح سے حضوا کی بات آئی کہ یہ جو ہے جب آپ بولے اچھا یہ ہے کہ اللہ نے انہیں رسول بنایا، گویا آپ کی شخصیت کو قدر نہیں کرتے ہیں، اسے گھٹانے کی بات، یعنی ان کے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ جو انہیں رسول بنا لیا، گویا اس طرح سے معاذ اللہ آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف کیا بات کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی ان کے دلائل کی مضبوطی اور ان کے جو کردار کی یعنی جو طاقت ان کے اندر، جو ان کا استدلال ہے، جو ان کی حیثیت ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کا جو اعتراف کر رہے ہیں اس کا لوہا مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم جم نہ گئے ہوتے تو اس آدمی نے ہمارے قدم اکھاڑ دیے ہوتے، یعنی اس کی دلیل کی قوت کتنی ہے، اس کی بات کا زور کتنا ہے، یعنی یہ کیسا طرز بیان رکھتا ہے، یہ کیا چیز پیش کر رہا ہے، یعنی کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے آپ کو بس بچا لیا ورنہ ہم تو گئے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ اس اعتبار سے اپنی ہٹ درمی کو تو اب ایک طرف آپ کے ایک طرف مذاق ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں، دوسرا کہتے ہیں یہاں زبردست آدمی ہے، اگر جمے نہ رہتے تو وہاں کے لیے جاتا ہمیں، یعنی گویا ایک طرف آپ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ تو یہ کسیاں نہیں ہو کر مذاق اڑاتے، احساس کمتری بہرحال ان کے زبان سے ادا ہو جاتا، سمجھتے تھے اپنے بارے میں، تو یہ نبی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ایک بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی کیا تم اس کے وکیل بن سکتے ہو؟ یعنی اس کی طرف سے یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس پر کہ جس نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ بات بڑی یعنی یہ آیت اس اعتبار سے کافی معروف ہے کہ جس میں لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ انسان سے بتوں کی نہیں پوچھتا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی خواہش نفسی کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ اور الہ بنانا، الہ کی جو تعریف ہے، الہ کی جو تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے، یعنی جس کی بلا چوچرا اطاعت کی جائے، یعنی جسے وہ مقام دے دیا جائے کہ جس کے کہیں پر انسان چلے اور جس کی مرضی ہی اس کے لیے سب کچھ ہو۔ اسی اعتبار سے یعنی ان معنوں میں اس الہ کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ الہ کے مختلف مفاہیم ہیں، یعنی جہاں اس کی پوجا و پرستش بھی ہے، یعنی اس کی بندگی اور غلامی بھی ہے، اطاعت بھی ہے، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اسی کی حاکمیت ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن ان سب کی اصل ایک ہی بن جاتی ہے، جا کر کسی کو وہ مقام دے دیا جائے، یعنی ظاہر سی بات ہے جس کے حکم پر جس کی مرضی پوری کر رہا ہے، اس کے حکم پر کوئی چل رہا ہے، بھائی اس کی خواہش پر چل رہا ہے، حکم تو دور کی بات ہے، یعنی خواہش کے پر نہیں چل رہا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو اس نے اپنے نفس کو مقام دے دیا ہے کہ جو مقام اللہ رب العالمین کا ہے، یعنی بلا چوچرا اطاعت کرنا، یعنی اس کے پیچھے چلنا، تو یہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی عقل کو خواہش کے تابع رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے یہاں پر بتا دی گئی کہ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بتوں کو پوجنا ہے، جیسا بتوں کو پوجنا ہے ویسا ہی شرک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے، بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہش نفس کو مقام دے دیتا ہے پھر اس کے لیے اصلاح کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، اور جو اپنی عقل کے تابع رکھتا ہے اپنی خواہش کو، کبھی نہ کبھی سمجھنے کا معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی سمجھ جائے، لیکن نفس کا بندہ خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے، اسے اس کی خواہشات جدھر لے جائیں گی اور کے ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ حد یہ ہے کہ اگر وہ یعنی صحیح بات کو مان بھی لے، صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے، ایک کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کر لے، پھر بھی معاملہ کیا ہوگا؟ خواہشات نفس کے پیچھے، تو آج یہاں ہے کل وہاں ہے، آج طبیعت ادھر مائل ہو گئی ادھر چلے آئے، کل طبیعت ادھر مائل ہو گئی ادھر چلے گئے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ گویا کہ یہ خواہشات نفس کے پیچھے جانے کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ اچھا یہاں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ خواہشات نفس کو الہ بنانے کا مطلب کیا ہے، یعنی اس میں ایسے تو انسان جو کام بھی کرتا ہے، جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، جو بھی کرتے ہیں دل، یعنی انسان کیا کہتا ہے دل اس کا جو ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کو اس طرف راغب کر دیتا ہے اور وہ اس کام کو کر بیٹھتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کوئی کام بھی جو گناہ کا کام جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی صبح اٹھ کے نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، صبح اٹھ کے نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، اب ظاہر سے کون سی چیز اسے یعنی اس کی خواہش ہے آرام کی، آرام کی خواہش ہے، دل کیا چاہتا ہے لیٹے رہیں اور نہ جائے، اور لیٹا رہا نہیں گیا، یعنی لیٹا رہا اور نہیں گیا، یعنی یہ بات ہو گئی۔ یا کوئی اور گناہ کا کام ہے، کوئی اور زیادتی ہے، ظلم ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ مارا ہے، کچھ کام کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواہش ہے، یعنی اس پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس کی، دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات نفس ہے جو اسے اس طرف لے کے چلی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر انسان جو ہے کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہر گناہ کا ارتکاب کرنے والا مشرک بن جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہر گناہ کا ارتکاب کرنے والا مشرک نہیں بنے گا۔ آج اس کی اس حوالے سے ہے کہ جس نے بہرحال خواہشات نفس ہی کے پیچھے چلنا طے کر لیا، ایک بات تو یہ ہمیشہ وہی کہتا ہے، اس کا مقولہ یہ جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو دل نہیں مانے گا وہ کام نہیں کریں گے۔ بھائی دل ہی نہیں مانتا، ہمارا دل ہی جماعتہ نہیں ہوتا اس کام پر، ہمارے جو ہے طبیعت ہی اس طرف نہیں آتی ہے، یہ بات نہیں تھی۔ اس کا جو آدمی اپنے دل کو اپنی خواہش کو یہ مقام دے دے اور پھر اس پر مطمئن بھی ہو بھائی آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے اس کا جس پر اس کا دل مطمئن ہو، جس کو اس کا دل چاہے، تو یہ گویا کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یا جو کہے کہ میری مرضی، یعنی میں اپنی مرضی کے مطابق، ایسے معاملات میں کہتے ہیں نا میری مرضی، جو میری مرضی ہوگی کروں گا، تو
اور اس کو صحیح بھی سمجھے. یعنی اپنے آپ کو، ایک تو ہے نا غصے میں ضد میں اگر وہ کہ یہ بھی کل میں کفر کی طرف چلی جائے گی بات، لیکن بات یہ کہ اگر وہ سمجھتا نہیں، ایسا ہے نہیں، دل سے یہ بات نہیں ہے اور کسی اس میں کہہ گیا، اس کا معاملہ الگ اللہ کے والے ہے. لیکن یہ بات جو دل سے سمجھ کے کہتا ہے بھائی جو میری مرضی ہوگی وہ میں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گا، اس کے مطابق کام کروں گا، تو یہ ہے شرک کرنا. یہ اس کی بات ہے کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے دل کے کہے پر خواہشات کی بنیاد پر غلط کام کرتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ تسلیم کرتا ہے کہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے جو میں نے کیا ہے، مجھے اٹھ کے جانا تو نماز کے لیے چاہیے تھا، یہ غلط کام ہو گیا جو میں نے کیا، اور شرمندہ ہے، ندامت ہے اسے، تو اب اس کا معاملہ گناہ کا تو ہے، شرک کا نہیں ہے، گناہ کا ہے، شرک کا نہیں ہے. ایسی وہ کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی ایسی طرح کے معاملات ہیں، وہ کہتا ہے ہونا تو یہی چاہیے. جیسے آج آپ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آج اللہ کے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آج اللہ کے دین پر عمل درآمد نہیں ہے، شریعت کا نفاذ نہیں ہے. شریعت کے نفاذ میں ہم ایک آدمی کہے کہ نفاذ شریعت کا ہونا چاہیے، ہے نہیں عملاً. صورتحال یہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے، اس اعتبار سے کہے کہ بھائی یہ تو لوگوں کی مرضی ہے، جو لوگ چاہیں گے وہ نظام چلے گا، جو لوگ چاہیں گے وہ نظام چلے گا. یعنی ڈیموکریسی کی بالکل ٹھیٹ شکل ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ بھائی جو لوگوں کی مرضی لوگوں کے ذریعے سے پوری کی جائے، اور اصل بات ہے جو لوگ چاہیں گے وہ کام ہوگا. تو یہ بات بھی اسی طرف چلی جاتی ہے. ہمارے لیے کیا پابندی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں جو لوگ چاہیں گے، لوگوں کو وہی چاہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پابند، جس کا پابند کیا، اور صرف کس دائرے میں آزادی ہے؟ جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی ہے. اسی لیے ہمارے پاس یعنی اس ملک کے اندر یہ کیا ہے؟ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ملک کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس لیے اس کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے. ورنہ جو خالص ڈیموکریسی اس میں کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ تو عوام کو حاصل ہے، عوام کے پاس ہے، اور عوام کی مرضی اور عوام کے اس کے مطابق چلے گا، ان کی امنگیں اور ان کی باتیں. ٹھیک ہے، یہاں عوام کی بات کس حد تک ہوگی؟ جس حد تک اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی امیر کے انتخاب کی اجازت دے رکھی ہے. اس میں بھی ہم نے کیا ہے؟ اس میں بھی ہمارے آئین کیا کہتا ہے؟ یہ جو اصول ہے 65 63 آئین کی نفاذ ہے نا، یہ اس اعتبار سے یہ آدمی نہیں ہو سکتا. یعنی جو خائن ہے وہ کیا کہ یہ الگ بات ہے، عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن جو چیزیں طے شدہ ہیں، جو چیزیں طے شدہ ہیں، تحریر کر دی گئی ہیں، وہ چیزیں ہمارے سامنے. اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ہاں یہ ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا ہے اس حوالے سے، اور اس کے اندر اسلام کا رنگ ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر دیکھے. ورنہ کیا ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی ہے ٹھیک ہے، لوگ اگر بد کردار کو چاہتے ہیں تو بد کرداری کی بات رہے گی، لیکن یہاں پابندی اس اعتبار سے تو غرض یہ کہ یہی اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو بات کرتا ہے کہ اصل جو ہے انسان مطاع کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. اطاعت کسی کرے گا؟ اللہ رب العالمین نہیں کرے گا، اطاعت گزار اللہ کا ہوگا. لیکن اگر خواہشات نفس کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے وہ اس کو الہ بنا لیتا ہے. اور اگر کوئی جس طرح یہ بات ہوئی کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ جو انسانوں کی بات ہوگی وہ انسانوں کو بنا لیتا ہے، یا ان کے مجموعے کو بنا لیتا ہے، انسان کو نہیں بناتا، ان کے مجموعے کو بنا لیتا ہے. تو یہی چیز اسی اعتبار سے خواہشات نفس کی، اس کا دل، یعنی ایک انسان کی خواہش نہیں، بہت سارے انسان کی خواہش مل کر اس کا مجموعہ بن گئی. اسی اعتبار سے وہ بات آ گئی سامنے. تو یہاں پر اسلام کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، اتنی گنجائش رہے گی جتنی گنجائش اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر ہمیں بتایا ہے کہ ایک مسلمان کی مثال کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی بات کیا ہے کہ جیسے گھوڑا جس کے پیر میں رسی بندھی ہو اور وہ اسی دائرے کے اندر رہے جتنا دائرے میں اسی رسی جانے دیتی ہے، یعنی جتنے، تو اسی اعتبار سے وہ پابندی جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر رکھی ہے. اور وہ رسی توڑانے کی کوشش نہیں کرتا کہ رسی توڑا کے نکل جائے. یہ اسلام کی بات ہے. تو اس حوالے سے یہ بات بتا دی کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کی اصلاح کا معاملہ مشکل ہے، اس کی اصلاح کے لیے اس کا وکیل نہیں بنا جا سکتا. تو یہ بات اس طرح سے تو ہمیں سوچنا غور کرنا چاہیے کہ آج کا یہ معاشرہ جو کہ خواہشات نفس کا معاشرہ بن کر سامنے آتا ہے، جو خواہشات نفس کے پیچھے چل رہا ہے، اور انسان اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں خواہشات نفس کو کیا مقام دے دیا ہے، اور وہ اس خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کون
کون سے غلط راستے ہیں جو اختیار کر کے چلے جاتے ہیں آگے. تو بہرحال اس مقام تک نہ صحیح، بہرحال اگر جس کی شرک کی بات ہوتی ہے لیکن گناہ کی بات تو اپنی جگہ پر رہتی ہے. اگر انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ بات تو وہی ہے، تہذیب تو وہی ہے، تمدن تو وہی ہے، اصول اور ضابطے اور قاعدے قانون تو وہی ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، لیکن پھر بھی خواہشات نفس ادھر لیے چلی جاتی ہیں، تو یہ فسق کی طرف جاتا ہے، نافرمانی. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ نہیں یہی ہونا چاہیے جو میرا دل چاہتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں اور جو چیزیں آج کی طور کی چلتی ہوئی ہیں، تو پھر یہ اسی طرح کا شرک ہے جو اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. یعنی یہی لوگ جو اس طرح سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بس دل کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دلائل کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ دلائل کو سنتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے ہیں. تو کیا مثال دی ہے کہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی گئے گزرے. تو جانوروں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تو بس پیچھے چلتے ہیں. ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے ہانکنے والوں کے اشاروں پر چلتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ امام الناس کے اپنے شیطانی نفس اور اپنے گمراہ کن لیڈروں کے اشارے پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں. کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف بھاگ رہے ہیں یا انہیں خسران، تباہی اور نقصان کی طرف، تباہی بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ بات کیا ہے؟ اس حد تک تو حالت ان کی بھیڑ بکریوں کی طرح کے مشابہ. لیکن بھیڑ بکریوں کو یعنی جانوروں کو اللہ نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے. وہ اگر چرواہے اور قصائی میں امتیاز نہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں، یعنی کوئی ان کے اوپر الزام نہیں ہے. لیکن انسان کی بات ہے کہ حیف ہے انسانوں پر جو جنہیں اللہ نے عقل دی، شعور کی نعمتیں عطا کی، وہ بھی بھیڑ بک جانوروں کی طرح غفلت اور لاشعوری کی کیفیت میں، بے شعوری کی کیفیت میں مبتلا ہے. اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو اس حوالے سے بتائی اور کہ آپ یہ بات ان کو سنائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بات نہ کی جائے، تبلیغ نہ کی جائے، تلقین نہ کی جائے، کہہ دیا بھائی یہ تو جانور ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. یہ نہیں سنایا جا رہا. دیکھو تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے، ورنہ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ اپنا کام کہتے رہیں، آپ ہاں کے پکارے اپنا کام کرتے رہیں، اپنی بات جو ہے لوگوں تک منتقل کرتے رہیں، بتاتے رہیں. آپ کوئی نہیں سنتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے گا. اب اس کا معاملہ اس کے اعتبار سے تو یہ جب اس طرح کے مضامین آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی حالت بتائی جائے، متوجہ کیا جائے. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو تبلیغ کا دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی اب یہ تو جانور کی طرح ہو گئے لہٰذا چھوڑ دو ان کو، اب چلو اپنا کام ختم کر دیا جائے، بند کر دیا جائے. یہ بات نہیں ہے. ہمیں تو اپنا کام کرتے ہی چلے جانا ہے. آخر وقت تک جو ہے دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، اور اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں دعوت کا کام کرتے رہے، آخر وقت تک کرتے رہے جب تک کہ لوگوں تک بات پہنچا کر حجت پوری نہیں ہوئی. پھر اللہ نے اپنا معاملہ خود ہی ان کے ساتھ میں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنے